اللہ نے موقع دیا ہے، پہلے آنے کی توفیق دی ہے، تو اگلی صفوں میں بیٹھ جائیں تاکہ اگلی صفوں کا ثواب آپ کو مل جائے، اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں، ورنہ پیچھے آنے والے آپ کی گردنیں پھلانگ کے پھر آگے آئیں گے۔ آپ حضرات بھی آگے آ جائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعے کے اندر حضرت نے محسن انسانیت کا پہلا احسان بیان کیا تھا، ایثار اور ہمدردی۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار اور ہمدردی سکھائی۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی کو آگے چلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر انسان کے مقام میں بلندی آ گئی، اس کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا، اس کو وہ کمال ملا جو کمال اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ مثلاً دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے بعد چلتا گلیوں میں ہے، آہٹ جنت میں آتی ہے، تو یہ اسی لیے ہوا کہ وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا۔ ایک شاعر کا واقعہ ہے، اختر شیرانی اس کا نام تھا۔ لاہور کے اندر کسی نجی محفل میں، ہوٹل میں کچھ کمیونسٹ ٹائپ لوگ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف موضوعات پہ بات چل رہی تھی، اور ساتھ شراب بھی چل رہی تھی۔ شراب پی رہے تھے اور محفل گرم تھی، تو کرتے کرتے ایک سوال پہ اس کمیونسٹ نے اختر شیرانی سے یہ سوال کیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی چونکہ شراب پی ہوئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ زبان سے نکالے گا، تو فوراً جو ہے کانپنا شروع ہو گئے، اور وہ بوتل اس کے سر پہ ماری۔ کہا ظالم، میرے پاس یہ ایک ہی سہارا ہے، تو مجھ سے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے؟ یہ ایک ہی سہارا تو ہے جس کے بلبوتے پر ہم آج فخر کر رہے ہیں، دنیا کے آگے سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، اللہ نے اس کا مقام بڑھا دیا۔ روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سالہ بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے،
اور کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی فی السفر و فی الحضر، سفر میں اور حضر میں، لیلاً و نہاراً، دن اور رات میں، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ خود سوچیں، جو بندہ ایک دفعہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی محفل میں چلا جائے، 1 سیکنڈ بھی گزار دے گا، اتنا بڑا اونچا مقام اس کا ہو جاتا ہے، بعد میں آنے والے جتنے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، کتب، اولیاء، سارے کے سارے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک لمحہ گزارا ہے۔ اور جس صحابی نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، خادم بن کر گزارے، اس نوجوان کی کیا شان ہوگی جس کی صبح بھی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی، شام کو بھی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی قیامت میں آپ میری سفارش کر دیجئے گا۔ کہا سأفعل، میں کر دوں گا۔ پوچھا اللہ کے نبی فأین اطلبک یا رسول اللہ، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کہا فاطلبنی عند الصراط، مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا، میری امت وہاں سے گزرے گی، میں وہیں کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی وہاں ملاقات نہ ہو، فرمایا کہ مجھے جہاں میزان اعمال تلتے ہیں وہاں تلاش کرنا۔ کہا وہاں بھی ملاقات نہ ہو، فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، ان تینوں جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور بات لکھی، لکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو میں یہ کہوں گا خویدمک حاضر، آپ کا چھوٹا خادم حاضر ہے۔ کتنا اعزاز ہے کہ جس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، قیامت میں وہ کہے گا اللہ کے نبی آپ کا خادم آ گیا، آپ کا عاشق آ گیا۔ تو 10 سال جس نے رسول اللہ کو دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ انس رضی اللہ کہتے ہیں جب دنیا سے اللہ کے نبی پردہ فرما گئے تو 20 سال کے بعد یعنی میری جتنی زندگی رہی اس کے بعد میں کوئی رات ایسی نہیں سویا جس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہری نظر میں شاید ان کی کوئی اہمیت اہل معاشرے کے سامنے نہیں تھی، اچھا جو ہے کوئی ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، فیملی مضبوط نہیں تھی، ظاہری وجاہت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کی قسم ان سب چیزوں کے باوجود ظاہری وجاہت نہ ہو، شکل و صورت اچھی نہ ہو، مال و دولت اچھا نہ ہو، لیکن اگر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے تو اس کی قیمت کوئی دنیا کی انسان ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور سب کچھ ہو، مال و دولت بھی ہو، شکل و صورت بھی ہو، عقل اور فہم بھی ہو، لیکن اگر دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہے تو یہ کوڑیوں کے باؤ بکے گا قیامت کے دن، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔
وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کے لیے اتنا بے وقت ہوگا کہ اس کے لیے قیامت کے دن ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا، اس کو ڈائریکٹ جو ہے دوسری طرف کیا جائے گا۔ تو حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے، حتیٰ کہ کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلبیب فلاں خاندان ہے، بڑا اونچا خاندان ہے، وہاں جا کے رشتہ مانگ لو اور میرا کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ حضرت جلبیب گئے، والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نہیں ملا تھا ہماری بچی کے لیے۔ آج سوچے نا، ہمارے گھروں میں ہمارا ہی ڈرائیور اگر کہہ دے صاحب اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو وہ والدین بھی پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان، بیٹی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ابو جان واپس مت کیجئے، یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے۔ شادی ہو گئی، اللہ کی شان، کہیں غزوہ تھا، یہ غزوے میں فوراً کوئی تقاضا آیا، یہ غزوے میں چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، جب لڑائی ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تفقدون احدا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ یعنی ساری شہداء زندہ سارے پورے ہو گئے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی سارے پورے ہو گئے۔ فرمایا تلاش کرو۔ تلاش کیا، 2-4 اور لوگ مل گئے شہداء میں سے، لاشوں میں سے۔ پھر پوچھا هل تفقدون احدا، کوئی اور رہ تو نہیں گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں رہ گیا۔ پھر تلاش کروایا، تیسری دفعہ پھر پوچھا هل تفقدون احدا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا اللہ کے نبی اب سارے پورے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نفقد جلبیبا، جلبیب نہیں ملا ابھی تک۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے گئے، دیکھا 7 کفار مردار پڑے ہیں، ان کے پہلو میں پڑے ہیں، شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے قبر مبارک کا انتظام کیا اور اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھ کر قبر میں اتارا اور 3 دفعہ یہ الفاظ کہے ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے۔ اللہ کی قسم کبھی انسان سوچتا ہے صرف یہ جملہ کہ اللہ کے نبی قیامت میں ہم گناہگاروں کے لیے یہ کہہ دیں یہ میرا ہے، اس کے بدلے اگر ہماری جان، مال، بیوی، بچے، اولاد سب قربان ہو جائیں، ایک نعمت قیامت میں مل جائے کہ اللہ کے نبی کہہ دیں یہ میرا ہے، تو یہ سودا سستا ہے۔ تو 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا منی انا منہ وھذا منی، میں یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، اللہ کی شان، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، والد فوت ہو گئے تھے، والدہ تھی گھر میں، چچا تھے، تو انہوں نے کہا کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، یہ کیا تم مولوی بنتے جا رہے ہو، کیا اپنی زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے؟ تو کہا دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، کہا گھر سے نکل جاؤ، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی چچا نے کہا میری کمائی کے ہیں، یہ بھی اتار کے دو۔ اس نوجوان نے وہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ کیوں چھوڑے؟ اور آگے اسی حالت میں والدہ نے ایک چادر دے دی تھی، اس کو جو ہے انہوں نے 70 ڈانپ لیا تھا، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک رات روایت میں آتا ہے
رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ فوت ہو گئے فی جوف اللیل، رات کے کسی وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے، اور بہرحال غسل، دفن اور جنازے خود پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور کہا اپنے بھائی کو مجھے پکڑاؤ۔ پھر قبر میں اتارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے تمنا کی کاش آج میرا جنازہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ کہہ دیتے کہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو دامن مصطفیٰ میں آنے کے بعد انسان کی قیمت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے، بالکل کم نہیں ہوتی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے شہزادے، اعلیٰ لباس پہننے والے، گلیوں میں چلتے لوگ پہچان جاتے اس کی خوشبو سے کہ مصعب آ رہا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، یہ اچھا لباس بھی چھوڑ دیا، اچھا کھانا بھی چھوڑ دیا۔ بھائی کہتے تھے یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ اتنا ناز و نعمت والا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکے گا اتنی قربانیاں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جسم پہ ایک پیوند لگا کپڑا ہے، فرمایا یہ وہ عرب کا نوجوان تھا کہ عمدہ لباس پہنتا تھا، آج دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں یہ حالت بن گئی۔ لیکن مصعب بن عمیر آج بھی ہماری تذکروں میں زندہ ہے، اس کے بھائی کو کوئی نہیں جانتا۔ تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد انسان کی قیمت عروج، اس کو قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی کمی نہیں آتی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مسند حارث کے اندر علامہ ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کانا موقد، ایک اپاہج بندہ تھا، بڑی عمر کا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر کر مسجد جاتے ہیں نا، مجھے اس راستے میں بٹھا دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کروں گا۔ تو گھر والوں نے بٹھا دیا۔ کچھ وقت گزرا، گھر والوں نے کہا اب گھر چلتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں جھونپڑی بنا کے دے دو۔ تو گھر والوں نے جھونپڑی بنا کے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے گزرتے، باتیں کرتے، دل لگی بھی کرتے۔ یوں بھی لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی کھانا آتا تو اس کے لیے بھی بھجوا دیتے۔ ایک دن اطلاع آئی کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ کہا تم باہر رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے، دیکھا جبرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ نہ آتے تو ہم کافی تھے، اس عاشق کے لیے ہم کافی تھے، اب آپ آگے ہیں تو آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تو یہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں، یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ساری دنیا ہم سے چھوٹ جائے کوئی افسوس نہیں ہے، مال چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ دے دیں گے۔ بیوی بچے اگر چھوٹ گئے کوئی بات نہیں ہے، عہدہ چھوڑنا پڑے کوئی بات نہیں ہے، ملازمت چھوڑنی پڑے کوئی بات نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت چھوڑیں،
ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی سیرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کروائیں. اس لیے کہ جو ہمارا سکولنگ سسٹم ہے کالج لیول تک، وہاں اسلامیات کی کتاب تو ہوتی ہے، وہاں سیرت کا کوئی نصاب نہیں ہے. کسی بھی سکول کے اندر، نہ اسلامک سکول کے اندر نہ دوسرے سکول کے اندر، اکا دکا کوئی سکول ہوگا، میں ایک میجارٹی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے سیرت بطور مضمون کے نہیں پڑھائی جاتی. 2-4 دن پہلے میں سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی اسلامیات کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا. اس کے اندر ٹھیک ہے دین تو ہے، لیکن سیرت کا قابل قدر ذکر کچھ بھی نہیں ہے. یہی حالت دوسرے ٹیکسٹ بورڈ کی بھی ہے. تو اپنے بچوں کو سیرت خود سکھائیں. اپنے آفسز کے اندر ہر مہینے کم سے کم ایک دفعہ سیرت کی نشست رکھیں. 4 بندے ہیں تو کیا ہوا، کسی عالم کو بلائیں، وہاں جو ہے سیرت کے اوپر مختلف عنوانات سیرت سے روشناس کروائیں، تاکہ یہ سیرت کا پیغام ہر ایک بندے تک پہنچ جائے، ہر بچے تک پہنچ جائے. اور جس سکول کے اندر آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان سکول والوں سے بھی تقاضا کریں کہ جی ہم آپ کو فیس دیتے ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مستقل مضمون کے پڑھائیں. اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے اس سکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور سبجیکٹ کے شروع ہو گیا، اس سارا اجر آپ کے کھاتے میں جائے گا. تو کوشش کون ساتھی کوشش کرے گا یہ؟ جزاکم اللہ. جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق